اے دلو وہ اقرب للتقوی، اے لوگو انصاف کرو، انصاف کرو، ہمیشہ انصاف کرو. وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ترین چیز ہے. انصاف کا کرنا، حق کا ساتھ دینا، حق کو نبھانا، حق کے لیے اڑے رہنا، ذاتی طور پر دشمنیوں کو نہ لانا، انصاف کو بہرحال قائم رکھنا. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے، حق کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ہٹا دیا جائے گا. بیوی کو ہٹا دیا جائے گا، بیٹے کو ہٹا دیا جائے گا، والدین کو ہٹا دیا جائے گا، جگری دوست کو ہٹا دیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا. کسی کے چہرے دیکھ کر کے انصاف نہیں کیے جائیں گے. لوگ آج عہدوں کو دیکھتے ہیں، لوگ آج اقتدار کو دیکھتے ہیں، لوگ اس کی شہرت کو دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ انصاف کرتے ہیں. اور ایک جگہ اللہ نے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی تم کہو تو حق بات کہو، چاہے حق بات کہنا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف میں ہی کیوں نہ پڑ جائے، مگر تمہیں حق کہنا پڑے گا. یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اور نبی کو یہ تعلیم دی گئی. وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اے نبی جب آپ دو گروہوں کے درمیان انصاف کریں گے تو انصاف ہی کریں گے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبھی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں. بے انتہا درود و سلام کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کی میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے خاص کردار کو بیان فرمایا ہے. نہ صرف اس میں اہل ایمان کا ایک خاص کردار ہے، بلکہ حکمرانوں کا بھی، مسلم حکمرانوں کا بھی ایک خاص کردار اس میں بیان کیا گیا ہے. آج دنیا کے اندر جو افراتفری مچی ہے وہ اسی لیے مچی ہے کہ لوگوں نے اللہ کے قانون کو بھلا دیا ہے. جب تک لوگ اللہ کے قانون کے پابند رہے، اللہ کا ڈر رہا، وہ حق و انصاف کی بات کرتے تھے، حق کے لیے جیتے تھے،
اور حق کے لیے مرتے تھے۔ جب سے انہوں نے اللہ کے قانون کو، قانون عدل کو بالائے طاق رکھ دیا، انصاف کو، حق کو فراموش کر دیا، منمانی زندگی گزارنے لگے، تو معاشرہ بلکہ سارا کا سارا ملک بے اعتدالی کا شکار ہو گیا، بدامنی کا شکار ہو گیا، ظلم اور بربریت کا شکار ہو گیا، اور حق و انصاف کا خون ہونے لگا، عصمتیں پامال ہونے لگیں، عزتیں لٹنے لگیں، مال و اسباب لوٹے جانے لگے، اور جو معاشرہ تھا اسے تہس نہس کیا جانے لگا، برباد کیا جانے لگا، انسانوں کے خون کی ہولیاں کھیلی گئیں، بربریت کا ننگا ناچ ناچا گیا، ایک صورتحال بدترین قسم کی پیدا ہو گئی، اور یہ ہر دور کے اندر ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہوگا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ لوگ اللہ کے قانون کو بھلا دیں گے، اور جسے قانون عدل کہا جاتا ہے اس کو جب جب بھلایا جائے گا تب تب یہی صورتحال پیدا ہوتی رہے گی۔ آج اسی موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا، جس پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، حق پہ قائم ہو جانا، حق پہ ڈٹ جانا، حق کہنا، حق سننا، حق بولنا۔ اہل ایمان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ تم حق سنو، حق بولو اور حق پر قائم رہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تم راستے پہ چلو، انصاف کے ساتھ چلو، انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اہل ایمان سے یہ بھی کہا گیا کہ راستے اور انصاف کے ساتھ تم گواہی دینے والے بن جاؤ، ہمیشہ حق کے لیے، انصاف کے لیے، سچائی کے لیے، راست بازی کے لیے تم ڈٹے رہو، حق پر قائم رہو، یہ تمہیں تاکید کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کسی قوم کی عداوت تمہیں عدل کے خلاف آمادہ نہ کرے، یہی دشمنیاں ہوتی ہیں، یہی ذاتی عداوتیں ہوتی ہیں، یہی تعصب ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی حق کو بھول جاتا ہے، انصاف کو بھول جاتا ہے، راستے کو بھول جاتا ہے، حق کو قائم کرنے والا نہ ہوتے ہوئے وہ حق کا خون کرنے والا بن جاتا ہے اور ظلم و زیادتی کو روا رکھتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کسی قوم کی عداوت، کسی شخص یا فرد یا جماعت کی عداوت تم کو حق سے نہ ہٹائے۔ آدمی جب موافق ہوتا ہے تو سامنے والے کی مخالف ادا بھی اسے اچھی لگتی ہے، آدمی جب مخالف ہو جاتا ہے تو سامنے والے کی اچھائی بھی اسے عیب نظر آتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آدمی انانیت کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ سامنے والے کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، محض اس کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا بلکہ اس کا خون کرتا ہے، اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور یہ زیادتی، یہ دشمنی اس لیے کرتا ہے کہ وہ صحیح نہیں بلکہ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے کرتا ہے۔ سامنے والا کتنا ہی اچھا اور سچا کیوں نہ ہو، مگر چونکہ اس سے دشمنی ہے اس لیے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے
اس کے ہنر کو بھی وہ عیب بتا کر کے اس کے ساتھ دشمنی کرنے لگتا ہے اور اس کا خون کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کسی قوم کی عداوت تمہیں دشمنی پر خلاف عدل چلنے پر آمادہ نہ کرے، کبھی بھی قدم تمہارے عدل کے راستے سے نہ ڈگمگانے پائیں۔ تم چلو تو راستہ عدل کا راستہ چلو، انصاف کا راستہ چلو۔ اور اللہ نے کہا کہ عدل کیا کرو، اے دلو وہ اقرب للتقوی، یہ لوگو انصاف کرو، انصاف کرو، ہمیشہ انصاف کرو۔ وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ترین چیز ہے، انصاف کا کرنا، حق کا ساتھ دینا، حق کو نبھانا، حق کے لیے اڑے رہنا، ذاتی طور پر دشمنیوں کو نہ لانا، انصاف کو بہرحال قائم رکھنا، چاہے کسی کی بھی قربانی دینی پڑے، مگر انصاف کا دامن ہاتھ سے جانے نہ پائے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیشہ انصاف کو قائم کرو، اور یہ بالکل پرہیزگاری کے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ آدمی اسی وقت کسی کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے جب وہ اللہ سے صحیح معنی میں ڈرنے لگے۔ جہاں سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، آدمی وہاں انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، اس کا نفس داخل ہو جاتا ہے، اس کی شرارت داخل ہو جاتی ہے، اس کی دشمنی داخل ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے، تقوی سے اس کا دل خالی ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی دشمنی نکالتا ہے۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اس معاملے میں، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہے۔ تم اپنے دل کے اندر کتنا کھوٹ رکھتے ہو، کتنی دشمنی رکھتے ہو، کتنی عداوت رکھتے ہو، کتنی سچائی رکھتے ہو، کتنا خلوص رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ آدمی کہاں ڈنڈی مارتا ہے، آدمی کہاں کس پر زیادتی کرتا ہے، حق اور انصاف کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ لوگوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں اپنی باتوں سے، اور بڑے دعوے کرتے ہیں ہم انصاف کے، حقیقت میں ہم انصاف نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ انصاف کا خون کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات سے باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم انصاف والے ہیں، ہم حق والے ہیں، ہم سچائی والے ہیں، حالانکہ وہ حق والے اور سچائی والے نہیں ہوتے، اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہوتے ہیں، محض ان کا دعویٰ زبانی دعویٰ ہے جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے اچھی طرح سے باخبر ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، انصاف کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر تمہارے انصاف کے راہ میں تمہارے والدین بھی آ جاتے ہیں، تمہارے والدین بھی تمہاری انصاف کے راہ میں آڑ بن جاتے ہیں، تو والدین کو ٹھکرانا پڑے گا، انصاف کرنا پڑے گا، چاہے اپنا ذاتی معاملہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے والدین کا معاملہ کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے بھائی بندوں کا معاملہ کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے دوست احباب کا معاملہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اپنا لخت جگر ہی کیوں نہ ہو، انصاف کے راستے میں اگر آڑ بن جاتا ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے، حق کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ہٹا دیا جائے گا، بیوی کو ہٹا دیا جائے گا، بیٹے کو ہٹا دیا جائے گا، والدین کو ہٹا دیا جائے گا، جگری دوست کو ہٹا دیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا، کسی کے چہرے دیکھ کر کے انصاف نہیں کیے جائیں گے۔ لوگ آج چہروں کو دیکھتے ہیں، لوگ آج چہروں کو دیکھتے ہیں، لوگ آج عہدوں کو دیکھتے ہیں، لوگ آج اقتدار کو دیکھتے ہیں، لوگ اس کی شہرت کو دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ انصاف کرتے ہیں۔ جتنا اونچا آدمی ہوگا اتنا ہی اس کے لیے انصاف کا خون کیا جائے گا، انصاف اسی کی طرف کیا جائے گا جس کا زور ہے۔ آج وہی ہو رہا، آج یہی ہو رہا
کہ جس کی لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے، جس کا اقتدار ہے اسی کا زور ہے۔ حق کون دیکھ رہا ہے؟ حق کون دیکھ رہا ہے؟ منصف اپنی منصفی کا رونا روتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں، انصاف کرنے سے اس کی آنکھیں قاصر ہیں، انصاف دیکھنے سے قاصر ہیں، انصاف سننے سے اس کے کان قاصر ہیں، انصاف بولنے سے اس کی زبان قاصر ہے۔ منصف کی زبان بھی کاٹ دی گئی ہے، منصف کی آنکھیں بھی نوچ لی گئی ہیں، منصف کی بصارت بھی نوچ لی گئی ہے اور بصیرت بھی نوچ لی گئی ہے اور سماعت بھی نوچ لی گئی ہے۔ منصف بولتا ہے تو کسی کی زبان بولتا ہے، سنتا ہے تو کسی اور کے کان سے سنتا ہے، دیکھتا ہے تو کسی اور کی آنکھ سے دیکھتا ہے، کامنٹ کرتا ہے تو کسی اور کی زبان سے وہ کامنٹ کرتا ہے، خود کی اپنی کوئی اس کی دھاک نہیں ہے۔ انصاف، عدل آج ایسے کیا جاتا ہے۔ اسلام نے کہا کہ یہ انصاف نہیں ہے، یہ اسلام نے ایسا انصاف نہیں سکھایا ہے۔ انصاف جسے کہتے ہیں وہ وہی ہے جسے قرآن نے بیان کیا کہ انصاف کے راستے میں اگر تمہارے والدین آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، دوست آتے ہیں، خود تمہاری اپنی ذات آتی ہے تو تم اپنی ذات کو بھی قربان کرو گے مگر انصاف کا جنازہ نہیں نکالو گے۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ملک تباہ و برباد ہو جائے، معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے، محلے کے محلے، بستیوں کی بستیاں، شہر کے شہر جلا دیے جائیں، خاکستر کر دیے جائیں، لوٹ لیے جائیں اور لاشوں کے انبار لگا دیے جائیں، مگر منصفی یہی کہتی ہے کہ ظلم ظالم کا نہیں بلکہ مظلوم کا ہے، ظلم ظالم کا نہیں بلکہ مظلوم کا ہے، قاتل کا نہیں مقتول کا ہے ظلم، اس لیے کہ وہ قتل ہو گیا بیچارہ۔ آج کی منصفی یہ ہے، وہ قاتل کو قاتل نہیں ٹھہراتی بلکہ مقتول کو مجرم ٹھہراتی ہے، یہ منصفی ہے۔ تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا، ایک جگہ اور فرمایا وَالْأَقْرَبِينَ، رشتہ دار بھی اگر آتے ہیں تو ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا، إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، چاہے وہ مالدار ہو کہ فقیر ہو، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ انصاف کے کٹہرے کے اندر وقت کا مقتدر بھی حاضر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا، مظلوم کو مظلوم کا حق دے دیا جائے گا اور ظالم کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ انصاف اسے کہا جاتا ہے، بڑے کے ساتھ ایک انصاف، چھوٹے کے ساتھ ایک انصاف، مظلوم کے ساتھ ایک انصاف، ظالم کے ساتھ ایک انصاف، ایسا نہیں ہے، اسے انصاف نہیں کہا جائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی تم کہو تو حق بات کہو، چاہے حق بات کہنا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف میں ہی کیوں نہ پڑ جائے مگر تمہیں حق کہنا پڑے گا۔ یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اور نبی کو یہ تعلیم دی گئی، وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اے نبی جب آپ دو گروہوں کے درمیان انصاف کریں گے تو انصاف ہی کریں گے، انصاف سے ہٹ کر کے نہیں کریں گے، کسی کی جانبداری نہیں کریں گے، کسی کی طرفداری بیجا طرفداری نہیں کریں گے، حق جس طرف سے ہوگا، حق جس طرف ہوگا اس طرف آپ انصاف کریں گے، حق سے ہٹ کر کے کوئی کام آپ نہیں کریں گے۔ آپ کو اس بات کی تعلیم دی گئی اور امت کو یہ بات کی تعلیم دی گئی۔ بنو امیہ کا دور خلافت ہے، محمد بن علی رحمہ اللہ قاضی القضات تھے اس وقت کے، خلیفہ وقت نے ان کو قاضی القضات نامزد کیا تھا۔ قاضی القضات کا مطلب اس وقت جسے آج سپریم کورٹ کا جو بڑا جج ہوتا ہے اس سے کہیں بڑا درجہ اس کا ہوا کرتا تھا، قاضی القضات کا۔ تو ان کو یہ محمد بن علی قاضی القضات بنائے گئے، خلیفہ وقت نے ان کو قاضی بنایا۔
بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے۔ بادشاہ نے ان کو جاگیر عطا کرنی چاہی۔ کہا کہ مجھے جاگیر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جاگیر نہیں چاہیے، مجھے جو کچھ تنخواہ ملتی ہے بیت المال سے وہ تنخواہ میرے لیے کافی ہے، مجھے مزید کی حرص نہیں ہے۔ آج سوٹ کیس پہنچائے جاتے ہیں، تجوریاں بھر دی جاتی ہیں منصفوں کی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے فیور میں فیصلہ کیا جائے۔ آج لاکھوں لوگ جو ہے فیصلے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو حق نہیں ملتا ہے۔ لاکھوں لوگ، کروڑوں مقدمے پڑے ہوئے ہیں پینڈنگ کے اندر، ان کو انصاف نہیں ملتا ہے۔ اور انصاف انہی کو ملتا ہے، انہی کی طرفداری کی جاتی ہے جن کے ذریعے سے روپیہ پیسہ پہنچ جاتا ہے منصفوں تک، اور وہ ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ آج کے ان حالات میں ہم دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ انصاف ہمارا کدھر جا رہا ہے، ہمارا انصاف کدھر جا رہا ہے۔ اس وقت قاضی القضات کے سامنے ایک مقدمہ آیا، مقدمہ کسی اور کا نہیں بلکہ خود ان کے بیٹے کا تھا، محمد بن علی کے بیٹے کا خود مقدمہ تھا۔ جاگیر لینے سے جب انکار کر دیا قاضی صاحب نے، تو بادشاہ وقت نے کہا کہ چلو ہم آپ کے بیٹے کو دے دیتے ہیں۔ کہا کہ میرا بیٹا دولت پا کر کے عیاش بن جائے گا، آپ اسے بھی نہ دیجیے، میری گزارش ہے کہ میرے بیٹے کو بھی آپ نہ دیں۔ مگر بادشاہ چاہ رہا تھا کہ دے دیں کچھ نہ کچھ جاگیر دے دی گئی۔ قاضی صاحب نے لینے سے انکار کر دیا، بیٹے کو خلیفہ وقت نے پراپرٹی دے دی، جاگیر دے دی۔ اب وہ چلے جاگیر کو حاصل کرنے کے لیے، پراپرٹی پر قبضہ جمانے کے لیے۔ بڑی جاگیر مل گئی تھی، بادشاہ جب دیتے ہیں تو بڑی بڑی جاگیریں دیتے ہیں، بڑی جاگیر مل گئی تھی۔ جب لینے کے لیے چلے، سفر کرتے ہوئے نکلے تھے، تو کہیں کسی مقام پر انہوں نے پڑاؤ کیا تھا، وہاں ایک عیسائی لڑکی سے ان کا معاشقہ ہو گیا، عیسائی لڑکی سے۔ اب وہ اتنے اس کے محبت میں گرفتار ہو گئے کہ عیاش بن گئے باقاعدہ۔ اب تک تو وہ قاضی القضات کے بیٹے تھے، اچھے خاصے تھے، دولت کیا ملی کہ رنگ بدل گیا۔ آدمی دولت پا کر رنگ بدل دیتا ہے، بسا اوقات آدمی کو دولت عیاش بنا دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے۔ جاگیر ملنے کے بعد یہ گمراہ ہو گئے، ایک عیسائی لڑکی کے معاشقے کے اندر گرفتار ہو گئے۔ لڑکی جب واپس ہو گئے سفر سے، تو وہ لڑکی ان کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس آ گئی۔ عیسائی لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم اسے قتل کر دیں گے، اس نے ہماری لڑکی کو اڑا لیا ہے۔ حالانکہ لڑکی خود چل کر اپنی مرضی سے ان کے پاس گئی تھی۔ بہرحال یہ مقدمہ گیا، یہ مقدمہ باپ کی عدالت میں گیا۔ جب گیا تو ان کو بڑی تکلیف ہو گئی، قاضی صاحب کے بیٹے کو بڑی تکلیف ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باپ نے، لڑکی کے باپ نے زیادتی کی ہے، چنانچہ غصے میں آ کر کے اس کا قتل کر دیا۔ اس کا انہوں نے قتل کر دیا، لڑکی کے باپ کا قتل کر دیا۔ دشمنی اور بڑھ گئی۔ مقدمہ عدالت میں پہنچا، باپ عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہے، بیٹا مجرم کی حیثیت سے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہے، اور مقتول کے وارثین ادھر کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو خون کا بدلہ خون چاہیے، اس نے ہمارے آدمی کا قتل کیا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بھی قتل ہماری آنکھوں کے سامنے کیا جائے۔ قاضی صاحب نے پوچھا، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اے مجرم، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بیٹے نہیں کہا کہ تم مجرم ہو، تم پر الزام ہے کہ تم نے اس کا قتل کیا ہے، اور یہ خون بہا چاہتے ہیں، بدلہ چاہتے ہیں۔ تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان نہیں کہنا، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ کمرہ عدالت میں ہے، یہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔
تم میرے بیٹے نہیں ہو، میں تمہارا باپ نہیں ہوں، تم ایک مجرم ہو اور میں ایک قاضی ہوں، تم میری عدالت میں حاضر کیے گئے ہو، تم اپنے صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو۔ کہا کہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو قتل کر دیا ہے، میں مانتا ہوں میں نے قتل کر دیا ہے، میں رحم کی بھیک مانگتا ہوں، عدالت سے میں رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اگر تم خون بہا لے کر کے اسے معاف کر سکتے ہو تو کر سکتے ہو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ وارثوں نے کہا کہ نہیں، اس نے خون بہایا ہے، ہم بھی اس کا خون بہانا چاہتے ہیں، ہمیں بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں خون بہا نہیں چاہیے، بدلہ خون کا بدلہ خون چاہیے۔ تو قاضی صاحب نے اس وقت جو کلمات ادا کیے، تاریخ نے اسے سنہری الفاظ میں رقم کیا ہے۔ کہا کہ سن لو، میرا فیصلہ وہی فیصلہ ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ نبی کا فیصلہ کیا تھا؟ کسی بھی مجرم کے تعلق سے نبی کا اندیا کیا تھا، فیصلہ کیا تھا؟ والذی نفسی بیدہ واللہ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ ایک ایسا واقعہ آیا، نبی کی عدالت میں کسی بڑی خاتون نے، جس کی عزت تھی، جس کا نام تھا، اس نے چوری کر لی، کسی کا ہار چرا لیا۔ لوگوں نے کہا، سفارش کی کہ بڑے خاندان کی عورت ہے، عزت والی عورت ہے، مالدار عورت ہے، اگر اس کو سزا سنا دی گئی تو معاملہ بڑا مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو معاف کیا جائے، اس سے کچھ بدلہ لے کر کے اسے چھوڑ دیا جائے۔ اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دینا، ہاتھ کاٹ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بڑے خاندان کی عورت کی سفارش لے کر کے تم میرے پاس آتے اور کہتے ہو کہ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے، یہ محمد سے ناممکن ہے، یہ محمد سے ناممکن، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کہا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، واللہ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے، لقطعت یدہا، البتہ ضرور بضرور محمد اس کے ہاتھ کاٹے گا۔ تم کس کی بات کرتے ہو؟ میری بیٹی بھی اگر چوری کر لے تو میں بھی انصاف کے تقاضے کے تحت اس کا ہاتھ ضرور کاٹوں گا، یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ میری بیٹی ہے، بلکہ میں یہ دیکھوں گا کہ اس نے چوری کی ہے، چاہے وہ محمد کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ تم آج اس عورت کی سفارش کی بات کرتے ہو۔ قاضی صاحب نے کہا، جو فیصلہ نبی نے کہا کیا تھا اس وقت، وہی فیصلہ میں اپنے بیٹے کے حق میں کرتا ہوں، چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے قتل کیا ہے، قتل کو اس نے قبول بھی کیا ہے، اس کا جرم ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا میں عدالت کی کرسی سے اعلان کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کی گردن اڑا دی جائے، میرے بیٹے کی گردن اڑا دی جائے۔ مجمع برسر عام لایا گیا، برسر عام لایا گیا اور باقاعدہ اس کی گردن اڑائی گئی، اس کا قتل کیا گیا۔ انصاف ایسے ہوتا ہے، انصاف ایسے ہوتا ہے۔ بیٹا بھی اگر آ جاتا ہے آڑے تو اسے بھی ہٹا دیا جائے گا، بیٹی آتی ہے ہٹا دیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عدل کی کرسی پہ بیٹھا ہے، وہ عادل ہے، اس نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے معاشرے میں۔ جب تک عدل قائم رہے گا یہ معاشرہ پنپے گا، اور جب انصاف اس معاشرے سے اٹھ جائے گا معاشرہ انارکی کا شکار ہو جائے گا، بدامنی کا شکار ہو جائے گا، ظلم اور زیادتی کا شکار ہو جائے گا۔ آج دیکھیے انصاف نام کی کوئی چیز دور دور تک نظر نہیں آتی۔ انصاف بولنے کے لیے رہ گیا ہے، سننے کے لیے رہ گیا ہے۔ انصاف کرتا کون ہے؟ ڈرتا کون ہے اللہ تعالیٰ سے؟ حق پہچانتا کون ہے؟ مظلوم کی فریاد سنتا کون ہے؟ مظلوم مظلوم ہی ہے، ظالم ظالم ہی ہے، قاتل قاتل ہے، مقتول مقتول ہی ہے۔ انصاف کون کرے گا؟ انصاف کی دعائی دیتے ہیں مگر انصاف کوئی کرتا نہیں۔
اسلامی معاشرے نے اس بات کی ہمیں تعلیم دی، اسلام نے اس بات کی تاکید کی کہ معاشرے کے اندر اگر امن چاہتے ہو تو انصاف کرو، چھوٹے طبقے کے لوگوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، مجبوروں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ بے انصافی اور بڑے لوگوں کے ساتھ انصاف۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ دشمنیاں پیدا ہو گئیں، بگاڑ پیدا ہو گئے۔ آپ دیکھیے، چاہے وراثت کا معاملہ ہو، وراثت کی تقسیم کا معاملہ آپ دیکھتے ہیں، یہاں بڑی بے انصافی کی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ دشمنیاں پیڑھیاں در پیڑھیاں چلتی رہتی ہیں۔ اگر انصاف کیا جاتا ہے، جس کو جتنا حق اسلام نے مقرر کیا ہے اتنا حق ان کو دے دیا جاتا وارثوں کو، تو سب کے اندر امن قائم رہتا، بھائی چارہ قائم رہتا، محبت قائم رہتی، احترام قائم رہتا۔ مگر انصاف کے قتل کی وجہ سے سارے معاشرے کے اندر بے اعتمادی کی کیفیت پیدا ہو گئی، دشمنی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں آپ کا دشمن، آپ میرے دشمن، اور آپ میرے حق کو دبانے والے، میں آپ کے حق کو دبانے والا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ معاشرہ بالکل جو ہے تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ اہل ایمان کا معاملہ ہے، جن کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، جن کی زندگی ایمان سے خالی ہے، ان کا رونا کیا روئیں؟ اہل ایمان کا رونا پہلے روتے ہیں۔ یہاں انصاف کے جنازے نکل گئے، انصاف کا خون یہاں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت بڑا حق ہے بندوں کا بندوں پر کہ ان کے ساتھ حق و انصاف کا معاملہ کیا جائے، چاہے وہ چھوٹا کیوں نہ ہو یا بڑا کیوں نہ ہو، مالدار کیوں نہ ہو، فقیر کیوں نہ ہو، بہت بڑے اونچے درجے والا کیوں نہ ہو یا چھوٹے درجے والا کیوں نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ ہمارا معاملہ انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہم بات کریں گے تو انصاف کی بات کریں گے، بات میں بھی ہماری ناانصافی پائی جاتی ہے، لین دین کے اندر بھی ناانصافی پائی جاتی ہے، حقوق کی ادائیگی کے اندر بھی ناانصافی پائی جاتی ہے، معاملات کے اندر بھی ناانصافی پائی جاتی ہے۔ کہیں بھی ہمیں انصاف نظر نہیں آتا ہے، لوگ انصاف کو ترس جاتے ہیں، مگر انصاف کسی کو ملتا نہیں ہے، اور سب انصاف کی دہائی دیتے ہیں۔ معاملہ جب اپنے حق کا آتا ہے تو ہم انصاف انصاف کہتے ہیں، جب ہمارا خود معاملہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو انصاف دیں تو وہاں ہم انصاف کو بھول جاتے ہیں، اپنے مفاد کی سوچتے ہیں، مجھے کتنا فائدہ ہوگا، میرے خاندان والوں کو کتنا فائدہ ہوگا، یہ ہم پہلے دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا حق دبایا جا رہا ہے، کس کا حق چھینا جا رہا ہے۔ آدمی کسی کے حق کو چھینتا ہے ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر، تو وہ حق اس سے چھینا جائے گا آخرت کے اندر، اور یہ مظلوم سارے کے سارے فریادی بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور سارے کے سارے اعمال اس سے چھین لیے جائیں، مفلس بن جائے گا وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام سے کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس مال و زر نہیں وہ مفلس۔ کہا کہ یہ تو مفلس ہے ہی، مگر سب سے بڑا مفلس وہ ہے کہ قیامت میں جب آئے گا اس کی گردن پر سارے لوگوں کے حقوق ہوں گے، سب کے حقوق وہ ادا کرنے سے قاصر رہے گا، بہت ساری ناانصافیاں اس نے کی ہوں گی، حقوق تلف کیے ہوں گے کہ ان کے حقوق کے بدلے میں اس کے اعمال خالی کیے جائیں گے، اور وہ مفلس اور خلاش بن جائے گا۔ یہ سب سے بڑا مفلس ہے۔ آدمی اس دنیا کے اندر بہت ساری نیکیاں لے کے جائے، مگر لوگوں کے حقوق اس کے گردن پہ ہوں، آخرت میں وہ حقوق اسے چھین کر کے لوگوں کو دیے جائیں گے، اور اس کا نام اعمال بالکل خالی ہو جائے گا، اور یہ مفلس بن کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ آخرت میں مفلس بننے سے بہتر یہ ہے کہ ہمارا جو حق ہے، جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق ہم ادا کر دیں۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، جس کی جو امانتیں ہیں وہ امانتیں ان تک پہنچا دی جائیں، یہ ہمارا حق ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کرنے والا بنائے، حق کہنے والا، حق سننے والا، حق کو قبول کرنے والا، حق کے راستے پہ چلنے اور چلانے والا ہمیں بنائے۔
کسی بھی طرح کی ظلم و زیادتی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں ملک کے، اللہ رب العالمین ان حالات کو بدل دے اپنے فضل و کرم سے، امید کی کوئی کرن پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات کو سدھار دے، سنوار دے۔ بالخصوص ہم دلی کے ان مظلوم لوگوں کے حق میں دعا کریں گے جن کے گھر جلائے گئے، جن کی املاک کو تباہ و برباد کیا گیا اور جن کو بے گھر کیا گیا اور بہت سو کو قتل کیا گیا، بہت سو کو مجروح کیا گیا، زندگی ان کی اجیرن کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ہمت دے، طاقت دے، مسلمانوں کو اچھی سوجھ بوجھ دے، سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے ظلم و زیادتی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ظلم کا بدلہ دے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ جس طرح سے انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بھی برباد کرے، ہلاک و برباد کرے ان کو۔ اور جو انصاف ان کے ساتھ نہیں کیا جا رہا ہے، مقتدر، وقت کے مقتدر اگر وہ انصاف نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مسئول ہیں، اللہ کے ہاں وہ ضرور اپنی سزا کو پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے، ہمت دے، طاقت دے اور اچھی توفیق دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔